بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر آنا چاہتے ہیں اور خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کے لیے زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل آتے ہیں جن میں بہت بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تنقید بہت ہوتی ہے، اپنے گھر والے ہی بہت تنقید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھنے کا سوچتا ہے کہ میں سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے چہرے پر داڑھی سے جاؤں گا، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تمہاری کون سی عمر ہے، یہ تم نے داڑھی کیوں رکھ لی، ابھی کون سی عمر ہے، ابھی تو تمہاری شادی ہونی ہے۔ اگر وہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا نمازی بن گیا ہے، ابھی تو یہ دیکھو پکا مولوی بن گیا ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کے دن تھے۔ اس کے علاوہ وہ اگر سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے بھی روڑے اٹکائے جاتے ہیں کہ یار ہر جگہ سچ نہیں بولا جاتا، بعض دفعہ انسان کو لیفٹ رائٹ ہونا پڑتا ہے، چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت مسائل ہیں، اگر جو ہماری بہنیں ہیں وہ اگر پردہ کرنا شروع کر دیں، ان کے اوپر بڑے مسائل اور بڑی تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کون سے زمانے کی آ گئی ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے، اور یہ معاملے تو بہت مشکل سے ہو جائیں گے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس طرح تو تم نہیں زندگی گزار سکتی، تھوڑا بہت تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، چلو پردہ بھی کرو، آپ اسلام کو بھی فالو کرو، لیکن کبھی جو دن دیہڑ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے یا کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں تو بندہ بن سنور کے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ کہتے ہیں کہ بیزاری سی ہوتی ہے اور تنقید سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑے مسائل ہیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ تو شروع سے ہی موجود ہیں، یہ مسائل شروع سے ہی موجود ہیں۔ جب جس نے کوشش کی کہ وہ دین اسلام کے راستے پر چلے، حق کے راستے پر چلے، تو اس کے سامنے تنقید بھی آتی ہے اور بہت بڑے بڑے مسائل بھی آتے ہیں، روڑے بھی اٹکائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن کے مطابق جو لوگ ایمان لے آئے، پھر مستقل مزاجی سے اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے، انہی کے لیے فرشتے جو ہیں کتاروں کے اندر کتار بنا کے مدد کے لیے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر یقین دلاتے ہیں کہ تمہیں کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حدیث جو نبوی ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے، جو نوجوان ہیں وہی انبیاء کے دوست، صحیح دوست تصور کیے جاتے ہیں، صحیح ساتھی تصور کیے جاتے ہیں۔ جوانی کی جو عبادت ہے وہی سب سے زیادہ مقبول عبادت تصور کی جاتی ہے۔ تو یہ جب ایک چیز کا جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ دنیا، یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فانی ہیں، انہوں نے فنا ہونا ہے، اور ہماری اصل زندگی اور اصل کامیابی تو آخرت میں ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہاں پہ ہماری اصل زندگی شروع ہوگی۔ جب ان چیزوں کا یقین ہے تو پھر اس چھوٹی موٹی تنقید کو جو راستے میں آتی ہے اس سے ہمیں کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ لگاتار ان چیزوں پر پختگی سے، مستقل مزاجی سے جب ہم کام کریں گے تو اللہ کی ذات کی طرف سے مدد آئے گی، فرشتے مدد کو اتریں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم نے ایمان لے آئے ہیں اور اس ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ اگر لگاتار اس چیز پر عمل کریں گے تو خدا کی ذات فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیجے گی۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تنقید ہوتی ہے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے۔ جب 18-19 سال کی عمر میں نے داڑھی رکھی تو مجھے بھی کہا گیا، میرے کزنز، میرے دوستوں نے کہا یار یہ کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی تو انجوائے کرنے کے دن تھے۔ تو بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ جب میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، تبلیغ کے حوالے سے واعظ کرتا ہوں یا ان سے دین کے اوپر چلنے کی بات کرتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرنے کی بات کرتا ہوں، اور اپنے اسلام کو جب ہم کوٹ کرتے ہیں تو مجھے بھی سننا پڑتا ہے کہ بڑا کو مولوی والی سوچ ہے، یار تم تو مولوی بن جاتے تو بڑی اچھی بات تھی، کوئی مسجد سنبھال لو، تم ایسے لیکچر دینا شروع ہو جاتے ہو۔ تو یہ تو بالکل ہر جگہ چیز موجود ہے۔ ایک دفعہ میں مسجد میں
ہمارے ایک قریبی عزیز تھے، وہ فوت ہوئے، تو ایک خطیب صاحب بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے خطاب کرنا تھا، اِصالِ ثواب کی وہ مجلس تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کمپیئرنگ کرنی ہے اور خطیب صاحب کو بلانا ہے۔ تو اِصالِ ثواب کی مجلس تھی، نوجوان بھی جمع تھے، بزرگ بھی جمع تھے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی کچھ وہاں پہ گزارشات ساتھ ساتھ رکھیں، تلاوت والے کو بلایا، پھر نعت کے لیے بلایا، پھر خطیب صاحب کو بلایا، اور بیچ میں 2 2 3 3 منٹ 4 4 منٹ کی جو ہے بیچ میں اپنی گفتگو کی، اور ایک جو طریقہ تھا اس کے مطابق بات کرنے کی کوشش کی۔ تو بعد میں اس چیز پر بھی مجھے باتیں سننا پڑیں کہ یار تم تو خود مولوی بن گئے تھے، ہمیں باہر سے مولوی بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ یعنی کسی بھی طرح سے لوگ آپ کو اتنی جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، لگاتار محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد آئے گی، ضرور آئے گی، دنیا میں بھی آسانیاں ملیں گی اور آخرت میں تو ضرور کامیابی ملے گی۔ اگر آخرت کو ہم سامنے رکھیں گے تو کبھی بھی ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ تو ہمیں فکر آخرت کی ضرورت ہے، اسی کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، اور جب فوکس کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی۔